صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالہ سے آپ نے علامہ ممتاز ربانی صاحب سے خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی۔ ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ذات والا صفات کے حوالہ سے آپ کی سماعتوں کی نظر گفتگو کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب علامہ مسعود احمد سیالوی سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کریں، یاد کریں۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ اپنے وعدے کو سچا کر دکھانے والے اور اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل نوازے اور بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے آپ کی ولادت ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی جو ہے آج کل کے دور میں خصوصاً اولاد کے لیے اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ آج اولاد اپنے والدین کے حوالے سے عجیب سے خیالات کا شکار ہے۔ لیکن آئیں حضرت اسماعیل کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کا بچپن سے کیا رویہ ہے۔ والد گرامی، جیسا میرے عزیز محترم علامہ ممتاز ربانی صاحب نے بہت سیر حاصل گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے فرمائی، دعا کو بھی ذکر کیا، ان کا چھوڑ جانا۔ اب وہاں وادی غیر ذی زرع میں جب چھوڑ کے جا رہے ہیں تو بی بی ہاجرہ جانتی ہیں اللہ کے نبی کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، تو جب وہ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو بی بی ہاجرہ پوچھتی ہیں ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو جواب ندارت، ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے۔ دوسری دفعہ سوال ہوتا ہے، جواب نہیں۔ تیسری دفعہ پھر آپ خود سوال کو بدلتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سر ہلاتے ہیں۔ تو پھر بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نبی کے گھر میں رہنے والی وہ عظیم ہستی، آپ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، آپ جائیں۔ وہاں حضرت اسماعیل کا بچپن جو ہے وہ کس انداز سے گزر رہا ہے کہ بے آب و گیا صحرا ہے، پانی ہے نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس کی شدت ستاتی ہے تو ماں آپ کو چھوڑ کر جو موجودہ صفا و مروہ کے دو پہاڑ ہیں ان پر سعی کرتی ہیں، دوڑ لگاتی ہیں، کبھی پانی کی تلاش میں یہاں کبھی وہاں، پھر دور سے اپنے بیٹے کو بھی دیکھتی ہیں۔ تو قدرت کا کرشمہ ایک عجیب ظاہر ہوتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معجزات میں سے کہ آپ کے جہاں قدم ہوتے ہیں ان قدموں کے توسل اور صدقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمزم کے کنویں کو جاری فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ جاری ہوا تھا تو اس وقت یہ بہت زیادہ جو ہے پریشر کے ساتھ زمین سے پانی آ رہا تھا، تو بی بی نے وہاں یہ الفاظ ادا کیے، بی بی ہاجرہ نے، زمزم ٹھہر جا۔ اللہ۔ تو محدثین نے اور مورخین نے یہاں یہ نقل کیا کہ اگر آپ زمزم نہ فرماتی تو یہ اتنی جو ہے وہ شدت سے جاری تھا کہ پورے جو ہے وہ دنیا کو سیراب کر دیتا۔ لیکن آج بھی دیکھیں سائنس حیران ہے کہ تحقیق پہ تحقیق ہو رہی ہے کہ مکہ کا جو پانی ہے، جو موجودہ وہاں کا پانی ہے، وہ استعمال کے لائق نہیں ہے۔ لوگ وہاں منرل واٹر پیتے ہیں یا زیادہ زمزم سے گزارا کرتے ہیں، لیکن زمزم بھی وہیں سے نکلا ہے، لیکن دوسرے پانی میں اور اس پانی میں فرق ہے کہ یہ نبی کے قدموں کی خیرات۔ اللہ۔ علامہ صاحب، اس مقام پہ تھوڑی سی وضاحت ہمارے ناظرین کو فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کے ولیوں کے احکامات کو مانتی ہے۔ تو کربلا کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواسہ رسول امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بے بس تھے معاذ اللہ، تو جن کے جداد کے قدموں سے پانی نکلے اور پھر انہی کے احکام پر پانی ٹھہر جائے، تو کیا اگر وہ فرات کو ایک اشارہ کرتے تو فرات ریت کو چیر کے آپ کے قدموں میں نہ آ جاتا؟ اللہ اللہ، آپ نے سوال میں جواب دے دیا ہے، لیکن میں تھوڑا سا چلیں اس حوالے سے عرض کر دیتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ واقعہ کربلا جو تھا وہ امتحان تھا، اور کوئی بھی والد امتحان میں یہ نہیں کہتا کہ میرے بچوں کا امتحان ٹل جائے۔
بلکہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا امتحان میں پوری توجہ سے بیٹھے اور پورا وقت امتحان میں لگا کے آئے۔ اسی لیے جب بھی مولا کائنات کا کربلا سے گزر ہوا تو وہاں بھی دعا یہی ہے، اللہم آت الحسین صبرن، اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا کرنا۔ اور جیسا آپ نے فرمایا اپنی گفتگو میں کہ وہاں تو چشمے جاری ہو گئے، تو یہاں بھی امام عالی مقام نے ایک دو موقعوں پر اپنی جو ہے وہ سخاوت کو اور اپنے کریمانہ پن کو مظاہرہ کیا ہے۔ جب آپ نے اپنے خیموں کے ارد گرد خندق جو ہے کھدوائی، اور اس اندیشے کے پیش نظر کہ یہ یزیدی جو ہے وہ خیموں کی عزت کو پامال نہ کریں، تو وہاں ایک بدبخت نے یہ الفاظ کہے میاں صاحب کہ حسین آپ نے تو دنیا میں ہی جہنم کی آگ جلا لی۔ تو اب یہاں جو ہے وہ عظمت سادات کا معاملہ تھا، نبی کے گھرانے کے عزت اور تقدس کا معاملہ تھا، تو امام علی مقام نے صرف اتنے الفاظ فرمائے، مولا اب تو جان اور یہ جانے۔ اسی وقت اس بدبخت یزیدی کا گھوڑے میں پاؤں اٹکا اور اسی گھوڑے نے اسے اسی خندق میں لا کے پھینکا اور بتا دیا کہ ایک ہوتی ہے رضا اور ایک ہوتی ہے ان کی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت کا عالم۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی رضا ہے، یہ آزمائش ہے۔ اور یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو یوٹیوب پہ اور دیگر سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز آئی ہیں کہ حضرت عباس علمدار کا جو مزار ہے وہ تہ خانے میں ہے اور وہ سارا سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے، یعنی قریب کوئی پانی کا ایسا کوئی چشمہ تالاب بھی نہیں ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں دربار کے متولی کہ ہر روز وہاں صاف شفاف پانی میسر ہوتا ہے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا، لوگ کہتے ہیں پانی نہ لا سکے، پانی تو آج بھی ان کی قبر کا طواف کرتا پھرتا ہے۔ تو یہ وہ خاندان ہے، اگر یہ ہاتھ اٹھا لیتے تو یہ تو فرات ہے، آب کوثر سے یہاں کنیکشن ہو جاتا۔ آپ فرما رہے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف یہ چاہ لیتے، جی ہاتھ اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ چاہ لیتے پانی آ جائے تو پانی کے کیا مجال تھی۔ بالکل ایسا۔ علامہ صاحب ہمارا جو موضوع ہے وہ اس وقت جناب ذبی اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ بالکل علامہ کا شعر ہے، علامہ نے جب دیکھا کہ اولاد بڑی خدمت کرتی ہے، علامہ خود اپنے والد کے بڑے خدمت گزار، والدہ کے خدمت گزار، لیکن یہ خدمت کا پہلو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ میں نے عرض کی کہ آپ کے جو ہے وہ قدموں سے پانی جاری ہوا اور آج جو ہے وہ مکہ کی گورنمنٹ پانی کو بیچتی ہے، تو یہ مکہ کی جو ہے ملکیت نہیں ہے، یہ بی بی ہاجرہ کی ملکیت ہے، اور یہ پانی حضرت اسماعیل کے قدموں کا توسط ہے۔ اس کو کسی کو بیچنے کی جو ہے بیچے وہ جس کی ملکیت ہو۔ تو انہوں نے تو اس وقت سے جو ہے قبیلہ بنو جرہم کو بھی جو ہے وہ اجازت دی کہ رہو، لیکن پانی ہمارا ہے، پانی پہ جو ملکیت ہے وہ ہماری ہے۔ تو اس لیے یہاں فقہائے کرام نے اور علماء نے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اس پانی کو بیچنا نہیں چاہیے، وہ امت کو جو ہے وہ تحفے کے طور پر مہیا ہونا چاہیے۔ اور اقبال نے یہاں بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ اقبال کوئی پوچھے یہ زائران حرم سے کہ حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ نہیں، لوگ زمزم لاتے ہیں حرم سے، کھجوریں لاتے ہیں، یہ پیغام کیوں نہیں لاتے کہ وہاں سارے بندے اللہ کی بارگاہ میں ایک ہو جاتے ہیں، وہاں نہ مڈل کلاس نہ وی آئی پی، یہ سارے پروٹوکول ختم ہو جاتے ہیں، دو سفید چادریں ہیں اور بندہ اور اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، نہ کوئی وزیر اعظم نہ کوئی اور۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی بچپن کی منازل کو عنفوان شباب کی طرف آ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پیاری چیز جو ہے وہ مانگ دی ہے۔ تو آ کر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے کہتے ہیں، جسے قرآن نے کوٹ کیا، یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو میں ذبح کر رہا ہوں، آپ کی اس کے بارے میں فانظر ماذا تری، بیٹا رائے کیا ہے۔ یہ نقطہ ہے والدین کے لیے بھی کہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب آپ اپنی اولاد پہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو ان سے بھی رائے پوچھیں، انہیں احترام دیں۔ یہ باہمی جو ہے احترام ہوتا ہے، ایک ہے اپنی رائے کو مسلط کرنا، مسلط کرنے کا قرآن نہیں، قرآن کہتا ہے اولاد کو بھی عزت دیں، ان سے رائے مانگیں، ان سے۔ اب دیکھیں فانظر ماذا تری، بیٹا تمہاری رائے کیا ہے۔ اب بیٹے کے کیا جواب ہیں، جس کو علامہ نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ہوا ہے اب وہ کریں، رائے تو تب ہو نا جب آپ کی مرضی ہو، یہ تو رب کی مرضی ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ ہمیں صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور پھر آگے دیکھیں
وہ سلسلہ فلما اسلما وتلہ للجبین، اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم ساتھ لیتے ہیں، ذبح گاہ کی طرف چل رہے ہیں، پیچھے شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے کوشش کرتا ہے، بی بی ہاجرہ کے پاس جاتا ہے، بی بی پتہ ہے بیٹے کو کہاں لے گئے؟ کہا کہیں جو ہے وہ دعوت پہ لے کے گئے، کہا دعوت پہ نہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے، تو فرمایا مردود میرا ہے کہ اسماعیل تو کیا لاکھوں اسماعیل بھی ہوں تو رب کے حکم پہ قربان۔ وہاں سے شیطان جو ہے وہ ناکام و نامراد لوٹتا ہے، پھر حضرت اسماعیل کے پاس آتا ہے، پتہ ہے ابا کہاں لے کے جا رہے، وہاں سے ناکام و پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ اتنی جو ہے بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو وہاں سے بھی آپ اسے کنکریاں مارتے ہیں، جو آج تک جو ہے وہ حج کے جو ہے وہ حج کے جتنے جو ہے وہ اعمال ہیں ان میں وہ شامل ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہاں اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنا، فلما اسلما وتلہ للجبین، اور وہاں سے آواز آنی ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس کے فدیے کے طور پر دمبے کا آ جانا۔ یہ حضرت اسماعیل کی زندگی کا وہ پہلو ہے جو آج کی اولاد کے لیے مشعل راہ ہے۔ جی ناظرین، آپ روشنی اور خوشبوؤں سے معمور ان نفوس قدسیہ کے بارے میں ہمارے مہمانوں سے گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Studio 99 Production House.